بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن کل کے جلسے کی تھوڑی سی بے احتیاطی، میرا جوش اور جذبے سے بات کر لینا اور پتنگ اڑانے کی جو حالت ہوتی ہے، مانجھا اور ڈور کھینچنے کی اس طرح تیزی کے ساتھ ہاتھوں کو حرکت دینا میرے لیے تکلیف کا سبب ہو گیا۔ میں آج اس وقت کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں اسٹیج پر بھی آج نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے شہر کے لیے، اپنے شہر کے نوجوانوں کے لیے، اپنے شہر کی صنعت کے لیے، اپنے شہر کی مذہبی شناخت کے لیے، اپنے شہر کی تہذیب اور کلچر کے لیے مجھے اسٹیج پر آنا پڑا۔ آج مجبوری کی حالت میں آج میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن سکت نہیں، یارہ نہیں ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی، ڈاکٹروں نے منع کیا۔ لیکن آج سے برسوں پہلے 2009 میں میں اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے درمیان آیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ شہر سے غنڈہ گردی، لوٹ مار، بدعنوانی کا خاتمہ ہو، تو آپ مجھے اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ بھی دو اور اپنی جائز اور حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی دو۔ مالیگاؤں کے شہر نے، مالیگاؤں کی عوام نے مجھے مایوس نہیں کیا، مجھے ضمیر کی آواز پر ووٹ بھی دی اور اپنی محنت کی کمائی کا 1 روپیہ بھی دیا۔ آج میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپیل یہ ہے کہ آپ میری صحت کے لیے اور عافیت والی زندگی کے لیے اور شہر کے بہتر مستقبل کے لیے آپ 1 روپیہ صدقہ کریں۔ میں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ نے مجھے دیا تھا، وہ مجھ پر قرض ہے، اور میں انشاءاللہ اسے چکانے کی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کروں گا۔ لیکن آپ میری صحت کے لیے، عافیت والی درازی عمر کے لیے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کریں۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا،
ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش الكريم وأنت رب العرش الكريم وأنت رب العرش القديم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دینا الا ادیته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا میتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مظلوما الا نصرته ولا مظلوما الا نصرته ولا مسافرا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفي أعين الناس فأعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما۔ پروردگار عالم، الیکشن آیا، شہر کی بھلائی کے لیے، شہر والوں کی بھلائی کے لیے، اپنے شہر کی ترقی اور تعمیر کے لیے، اپنے شہر میں رہنے والوں کی بنیادی ضروریات مہیا ہو، اس کے لیے پروردگار عالم ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم آپ نے ہمیں اسباب کا مکلف کیا۔ پروردگار عالم ہم نے سبب اختیار کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ پروردگار عالم کوشش کرتے رہے، ایک ایک دروازے پر جا کر کے ہم نے دستک دینے کی کوشش کی، ہم نے شہر کے ایک ایک فرد سے ملنا چاہا۔ پروردگار عالم جتنے لوگوں سے ہم مل سکتے تھے ملے۔ پروردگار عالم حالات بدل گئے، بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں ہم جانا چاہتے تھے، لوگوں سے ملنا چاہتے تھے، ہم نہیں مل سکے۔ یہ ہماری کوتاہی رہی ہے۔ ہم نے کوشش تو کی ہے لیکن کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا، ہمارے ساتھیوں کے بس میں جو تھا انہوں نے کیا۔ پروردگار عالم ہم سے جو ہوا ہم نے کیا ہے، لیکن فیصلہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ آپ رحم کا معاملہ فرما دیں، کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ عافیت اور سہولت کے ساتھ عزت عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی محنت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے۔
لیکن فیصلہ آسمانوں پر آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے دو پیسے کی بھیک مانگے تو وہ سخی اتنے بڑے مجمع کو واپس نہیں کرے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج اتنا بڑا مجمع جس میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ، معصوم بچے بھی ہیں، بے داغ جوانیاں رکھنے والے نوجوان بھی ہیں، اور گھروں میں بیٹھی ہماری عزت دار مائیں اور بہنیں ہیں۔ پروردگار عالم، جو آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اپنا آنچل پھیلائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہمیں مایوس نہ فرما، پروردگار عالم ہمیں مایوس نہ فرما۔ ایک بچہ جب شرارتیں کرتا ہے، ماں سمجھاتی ہے، اور وہ بچہ جب نہیں سمجھتا ہے تو ماں ایک وقت آتا ہے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے۔ وہ بچہ یہ سمجھ کر کے کہ اب مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے میں کہیں جا کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گا، گلی کے کونے تک جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا، نوکری کروں گا، مزدوری کروں گا، مجھے روٹی تو مل جائے گی، میرا پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن مجھے ماں نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس گھر پہ آتا ہے، اپنے دروازے پر بیٹھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ ماں کسی کام کے لیے دروازے پر آتی ہے، دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو اپنے بچے کو چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے سوتا ہوا پاتی ہے۔ ماں بے چین ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ تجھے تو میں نے گھر سے نکال دیا تھا، تو چلا کیوں نہیں گیا؟ تو اس بچے نے کہا تھا کہ ماں، میں اگر چلا جاتا مجھے روٹی تو مل جاتی، پیٹ تو بھر لیتا، لیکن مجھے ماں نہیں ملتی، یہ سوچ کر میں واپس آیا۔ پروردگار عالم، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، آپ کے محتاج ہیں، آپ کے در پر جبی سائی کرنے والے لوگ ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے لیے کوئی در نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، ایک آپ ہی کا آسرا ہے، ایک آپ ہی ہیں جو ہماری سنیں گے بھی اور ہمارے لیے کریں گے بھی، ہمیں عزت کی زندگی دیں گے، کامیابی و سرخروئی عطا کریں گے، ہماری محنتوں کا ہمیں بہترین صلہ دیں گے۔ پروردگار عالم، آج اتنا بڑا مجمع یہاں ہاتھ پھیلا کر کے آپ سے عزت کی بھیک مانگتا ہے، آپ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہے، آپ سے کامیابی کا سوال کرتا ہے۔ یقیناً ہم نااہل سہی، نکمے سہی، نافرمان سہی، گنہگار سہی، لیکن تیرے نام لیوا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو آپ کو وحدہ لا شریک لہو مانتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے اپنا سر جھکانا گوارا بھی نہیں کرتے، پسند بھی نہیں کرتے۔ پروردگار عالم، آج تیرے در پر ہاتھ پھیلا کر تیری بارگاہ میں رات کے وقت اپنا دامن پھیلا کر کے تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگتے ہیں، عزت کی بھیک مانگتے ہیں، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، ساتھیوں کی محنت کا صلہ مانگتے ہیں۔ رات دن ہم نے محنت کی ہے، پروردگار عالم، یقیناً ہم سے کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، لیکن آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو تلافی فرما سکتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے اتحاد کو ختم فرما۔ پروردگار عالم، حالات اور اسباب کو ہمارے حق میں فرما۔ پروردگار عالم، کرنے والی ذات آپ کی ہے، ہم آپ ہی سے مانگ سکتے ہیں اور آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں۔ پروردگار عالم، آج اس وقت ہمارے سرپرستوں نے، ہمارے بزرگوں نے جس طرح ہماری سرپرستی کی ہے اور
رہنمائی کی ہے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے جس طرح محنتیں کی ہیں، ہماری ماؤں نے اور بہنوں نے جس طرح میری بیماری کے دنوں میں روزے رکھے، صدقات و خیرات دیے، لوگوں نے منتیں اور مرادیں مانگی، پروردگار عالم ان سب کو کامیابی عطا فرما، عزت و سرخروئی عطا فرما، ان کی محنتوں کا انہیں دونوں جہاں میں بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پروردگار عالم خزانے غیب سے ہماری مدد فرما۔ جن لوگوں نے دامے، درمے، قدمے، سخنے ہمارا تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے حق میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگ کر کے ہمیں سنبھالا۔ پروردگار عالم خود بھوکے رہے ہمیں کھلایا، خود تکلیف میں رہے ہمیں راحت پہنچانے کی کوشش کی۔ ہماری بیماریوں میں پروردگار عالم رات رات بھر جاگ کر کے گزارا۔ اے اللہ ہمارے ان ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ان کی قبروں سے نور، ان کی قبروں کو نور سے بھرنے کے فیصلے فرما۔ ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام متعلقین، احباب، دوست، سب کے رشتہ دار، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، امت کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، بے گھر لوگوں کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اور ماں باپ اچھے رشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ان انتظار کی گھڑیوں کو ختم فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما، انہیں خوشگوار، خوشحال دینی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دین پر، اسلام پر زندہ رکھنے کے فیصلے فرما، اور جب زندگی کا آخری وقت ہو تو خداوند کریم ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اپنی رضا، اپنی محبت عطا فرما۔ پروردگار عالم جانے کا وقت ہو تو دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو اور زبان پر تیری وحدانیت کے بول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اپنے نبی کے قرب اور پڑوس میں اے اللہ جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جنت میں اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ زندگی میں جتنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.